حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت کو خاص اہمیت دی گئی تھی۔ انہوں نے اسلامی ریاست میں رہنے والے یہودیوں، نصاریوں، مجوسیوں اور دیگر اہل ذمہ کے عدل و انصاف، مذہبی آزادی اور جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلموں کو ان کے مذہب پر قائم رہنے اور اپنی عبادات آزادانہ طریقے سے ادا کرنے کی اجازت دی۔ ان کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، لیکن انہوں نے وہاں کے عیسائیوں کے مذہبی مقامات کی حفاظت کی اور کسی بھی گرجا گھر کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے خود چرچ آف ہولی سپیلکر میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا تاکہ مستقبل میں مسلمان اسے مسجد نہ بنا لیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اقلیتوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر نے واضح کیا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ جزیہ وہ ٹیکس تھا جو غیر مسلم شہریوں سے لیا جاتا تھا، لیکن اس کے بدلے میں انہیں فوجی خدمات سے مستثنا قرار دیا جاتا اور ریاست ان کی حفاظت کی ضمانت دیتی تھی۔ جزیہ کی رقم بھی کم رکھی جاتی تھی اور ضعیف یا معذور غیر مسلموں سے جزیہ وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے بعض ایسے غیر مسلموں کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جو کام کرنے کے قابل نہیں تھے۔ حضرت عمر کے عدالتی نظام میں مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان برابر کا انصاف یکساں تھا۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم پر زیادتی کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو غیر مسلم پر ظلم کرنے پر سزا دی اور کہا اسلام میں سب برابر ہیں۔ حضرت عمر نے مختلف علاقوں میں غیر مسلم باشندوں کے ساتھ معاہدے کیے اور ان کی مکمل پاسداری کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلموں کو تجارت، زراعت اور دیگر کاروباری سرگرمیوں میں مکمل آزادی دی۔ وہ اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے آزادانہ طور پر اپنے کاروبار سے منسلک رہ سکتے تھے۔ عہد فاروقی میں غیر مسلموں کے حقوق کا یہ عالم تھا۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے یہودی کو دیکھا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا میں جزیہ دینے کے قابل نہیں رہا اور میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اس لیے مجبوراً بھیک مانگ رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید افسوس ہوا۔ انہوں نے فرمایا یہ انصاف نہیں کہ ہم تمہاری جوانی میں تم سے جزیہ لیں اور جب تم بوڑھے ہو جاؤ تو تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیت المال کے انچارج کو حکم دیا کہ اس یہودی کو جزیہ سے مستثنا قرار دیا جائے اور اس کے لیے بیت المال سے مستقل وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔